مفتی ابرار صاحب کے بیانات سننے کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی ابرار صاحب فلاحی آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا صدق الله العظيم۔ اور ہم نے رات اور دن کو اپنی دو نشانیاں بنایا، پس ہم نے رات کی علامت کو مٹا دیا اور دن کی علامت کو روشن بنا دیا تاکہ تم اپنے رب کے فضل کو تلاش کرو اور تاکہ تم لوگ اس کے ذریعے سے سالوں کے عدد کو اور مہینوں کے حساب کو معلوم کرو۔ اور ہر چیز کو ہم نے بہت تفصیل کے ساتھ پیدا کیا ہے، اور ہر انسان کو قیامت کے دن ہم اس کے نام اعمال اس کی گردن پر لٹکا دیں گے، اور قیامت کے دن اس کے نوشتے کو نکالیں گے اور اس کو پھیلا ہوا اس کے سامنے پیش کریں گے۔ یہ سورہ بنی اسرائیل کی 12ویں اور 13ویں آیت کریمہ ہے۔ اس سے اوپر رکوع کے آغاز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو ذکر کیا تھا کہ انسان شر کو اس طرح طلب کرتا ہے جیسے اس کو خیر طلب کرنی چاہیے، یعنی انسان کی عادت اور فطرت ہے کہ جس طرح خیر اس کو اللہ سے مانگنی چاہیے، اسی طرح وہ خیر مانگنے کے بجائے اللہ سے شر مانگتا ہے۔ اور اس کے دو مطلب ذکر کیے تھے۔ ایک مطلب تو یہ کہ انسان اپنے مال کو، اپنی اولاد کو، اپنے گھر والوں کو بد دعا دیتا ہے، اور یہ بد دعا کسی ایسے وقت میں دیتا ہے کہ جو قبولیت کی گھڑیاں ہوتی ہیں، مقبولیت کے ایام ہوتے ہیں یا مقبولیت کا وقت ہوتا ہے، اور اللہ کے یہاں وہ بد دعا قبول ہو جاتی ہے، جس کو وہ بہت زیادہ پریشانی کا سبب سمجھتا ہے اور پوری زندگی پریشان ہوتا ہے، لیکن اس کو معلوم نہیں ہوتا کہ یہ بد دعا میں نے اپنے ہی سبب مانگی ہے۔ تو لہذا اس آیت کریمہ کا ایک مطلب تو یہ نقل کیا گیا کہ انسان کو اپنے مال اور اپنی اولاد کو بد دعا دینے سے محفوظ رہنا چاہیے، کہ اپنے مال اور اپنی اولاد کو بد دعا نہ دے، کہ یہ مبادہ کسی ایسے مقبول وقت میں قبول ہو گئی کہ وہ ہمارے لیے پریشانی کا ذریعہ اور سبب بنے گی۔ اور دوسرا مطلب یہ آیت کریمہ کا یہ نقل کیا گیا تھا کہ کفار، مشرکین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے باب میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کرتے تھے کہ یا اللہ، اگر یہ دین حق ہے تو تو ہم پر پتھروں کی بارش برسا، یا ہم کو دنیا کے اندر ہلاک کر دے، یا ہمیں عذاب کا مزہ چکھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی بد دعائیں ان کے حق میں قبول کی، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین سچا تھا، صحیح تھا، جس کی بنیاد پر اللہ نے دنیا میں ان کو ذلت کا عذاب چکھایا، اور مرنے کے بعد آخرت میں اللہ اور ان کو ذلیل کریں گے۔ تو لہذا یہ دو مطلب اس آیت کریمہ کے ذکر کیے تھے۔ تو لہذا دوسرے مطلب کے مناسبت سے آگے والی بات اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں کہ دیکھو، جس طرح ہم دنیا کے اندر
تمہاری بد دعاؤں کے نتیجے میں اور تمہاری بد دعاؤں کی وجہ سے تم پر عذاب نازل کر سکتے ہیں، تمہاری گرفت اور تمہاری پکڑ کر سکتے ہیں۔ کہا کہ اسی طرح ہماری قدرت بہت اعلیٰ ہے، بہت بڑی ہے کہ ہم نے دنیا کے اندر دن اور رات کو پیدا کیا، اور یہ دن اور رات کو اس وجہ سے پیدا کیا کہ تاکہ ہم تم کو اپنی نشانیاں بتلاویں اور ان نشانیوں کے ذریعے سے تم عبرت حاصل کرو۔ لہٰذا آج کے درس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ آیت کریمہ جس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آیَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آیَتَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آیَتَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً، کہ ہم نے رات اور دن کو دو نشانیاں بنائیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں کہ رات اور دن کا آنا یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے سے یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ نہ رات کا نظام تمہارے ہاتھ میں ہے اور نہ دن کا نظام تمہارے ہاتھ میں ہے، سارا کا سارا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اور جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ سردیوں میں رات کا لمبا ہو جانا اور گرمیوں میں رات کا مختصر ہو جانا، یہ سب اللہ کی قدرت کے کرشمے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے سے یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ دیکھو رات کو ہم نے سکون کی چیز بنایا۔ ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام پاک میں یوں فرمایا کہ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، کہ ہم نے رات کو سکون کی چیز بنایا تاکہ تم اس کے ذریعے سے سکون تلاش کرو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ رات بظاہر سکون کی چیز ہے، لیکن کب؟ جب کہ آدمی اپنے آپ کو ایمان کے ساتھ رکھے، آدمی اپنے آپ کو اعمال کے ساتھ رکھے، ورنہ یہ چیز بھی اس کے لیے سکون کی چیز نہیں رہے گی۔ جیسا کہ آج ہم دیکھتے ہیں دنیا کے اندر بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو دن میں بھی پریشان رہتے ہیں، رات میں بھی پریشان رہتے ہیں، دن میں بھی ٹینشن میں رہتے ہیں، رات میں بھی ٹینشن میں رہتے ہیں۔ کہا کہ گولیاں اور دوائیاں لینے کے باوجود ان کو نیند نہیں آتی رات میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ ہم نے رات کو سکون کی چیز بنایا ہے، لیکن ان لوگوں کے لیے کہ جو ہماری عبادت کرنے والے ہیں، ہمارے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلانے والے ہیں، ہمارے سامنے اپنی مرادوں کو رکھنے والے ہیں، ان کے لیے ہم نے سکون کی چیز بنائی۔ اور کیسی سکون کی چیز بنایا؟ کہا کہ ہم اپنے بزرگان دین کو دیکھتے ہیں، علماء کرام کو دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی زندگیوں کے اندر سکون رکھا ہوتا ہے۔ کہا کہ ان کا دن بھی سکون سے گزرتا ہے اور ان کی رات بھی سکون سے گزرتی ہے۔ اور جو گنہگار ہوتے ہیں، کہا کہ ان کا دن بھی سکون سے نہیں گزرتا اور رات بھی سکون سے نہیں گزرتے ہیں۔ اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ انسان جب اس کی طبیعت کے اندر گناہوں کی عادت ہو جاتی ہے اور اس کی فطرت گناہوں کی عادت لگ جاتی ہے، تو پھر وہ انسان راحت اور چین سکون تلاش کرنے کے لیے گناہ کرتا ہے۔ کہا کہ رات پڑتی ہے اور گناہوں کی جو عادت پڑی ہوئی ہے، کہا کہ وہ گناہوں میں اسی وجہ سے لگتا ہے کہ اس کو سکون ملے، اس کو راحت ملے، لیکن اللہ نے اس میں راحت رکھی نہیں، اللہ نے اس میں سکون رکھا نہیں۔ وہ گناہ کبھی بھی سکون کا ذریعہ نہیں بنے گا۔ وہ راتوں کے اندر اللہ کی نافرمانی کرنا، کہا کہ کبھی سکون کا ذریعہ نہیں بنے گا۔ ہاں، اگر وہ ان گناہوں کو چھوڑ کر رات میں مصلی بچھاوے اور 2-4 رکعت نماز پڑھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگے، معافی تلافی کرے، اللہ کا ذکر کرے، اس کے کلام کی تلاوت کرے، تو یہ چیزیں اس کے لیے سکون اور راحت کا ذریعہ بن سکتی ہیں۔ لیکن انسان اس کی طرف نہیں آتا، کیوں؟ اس لیے کہ شیطان اس کو اس کی طرف نہیں آنے دیتا۔ وہ سمجھتا ہے کہ میرا سکون، میرا چین اسی گناہ کے اندر ہے، لہذا وہ اور زیادہ ملوث ہوتا ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ رات کے گناہوں سے انسان اپنے آپ کو بچاوے، کہ یہ رات کا گناہ آدمی کو ہلاک کر دینے والا ہے۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رات آرام کے لیے بنائی اور اس میں آرام کر کے آدمی دن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے تقاضوں کو پورا کرے، یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ لہذا فرمایا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اور ہم نے رات اور دن کو پیدا کیا۔ یہ رات اور دن ہماری نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں کہ رات بھی اللہ کی نشانی ہے اور دن بھی اللہ کی نشانی ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ یوں کہہ دے کہ یہ جو سورج نکلا ہے
اب قیامت تک غروب نہیں ہوگا تو کوئی طاقت رات نہیں لا سکتی، کوئی طاقت رات نہیں لا سکتی، اور جب تک رات نہیں آئے گی لوگوں کو سکون بھی نہیں ملے گا۔ کہا کہ اللہ رب العزت کسی مخلوق کے باب میں یہ فیصلہ کر دے کہ اب جو ہے وہ رات نہیں ہوگی، کہا کہ دن ہی رہے گا، تو کہا کہ یہ دن کا رہنا اس کے لیے چین سکون کو نہیں لا سکتا ہے۔ اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ دے کہ رات ہی رہے گی، دن نہیں آئے گا، تو اس کے لیے بھی جو ہے وہ کیا ہے، روزی اور معاش کا کوئی ذریعہ نہیں بن سکتا ہے۔ یہ اللہ کا نظام ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ چلاتے ہیں، کبھی رات کو لمبا کر دیتے ہیں، کبھی دن کو لمبا کر دیتے ہیں، کسی علاقوں کے اندر رات کو لمبا کر دیتے ہیں، کسی علاقوں کے اندر دن کو لمبا کر دیتے ہیں، کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے کرشمے ہے، جس کو دنیا تسلیم کرتی ہے، دنیا مانتی ہے کہ یہ انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے کہ آج ہم نے اتنی ترقی کی، لیکن اتنی ترقی کے باوجود کہا کہ رات پیدا نہیں کر سکتے، اور اتنی ترقی لیکن اس کے باوجود دن نہیں بنا سکتے ہیں، کہ یہ دونوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ہے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آیَتَيْنِ، اور ہم نے رات اور دن کو دو نشانیاں بنایا۔ فَمَحَوْنَا آیَةَ اللَّيْلِ، بس ہم نے رات کی نشانی کو مٹا دیا، یعنی رات میں اندھیرا کر دیا، اس کی کوئی نشانی نہیں رکھی۔ وَجَعَلْنَا آیَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً، اور ہم نے دن کی نشانی کو روشن بنایا، کہ دن کی نشانی کے اندر روشنی عطا فرمائیں۔ اس لیے بعض کام ایسے ہیں جو دن کی روشنی ہی میں انجام دیے جا سکتے ہیں۔ کہا کہ رات کے اندھیرے میں جتنی بھی لائٹنگ کی جاوے، جتنی بھی روشنی کی جاوے، وہ کام بخوبی انجام دیا ہی نہیں جا سکتا جو دن کے اجالے میں اور سورج کی تپش میں انجام دیا جاتا ہے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ سورج کی تپش ہو یا رات کی ٹھنڈک ہو، یہ سب ہمارے ہاتھ میں ہے، ہماری قدرت کے کرشمے ہیں، اور اس کے ذریعے سے انسان کی زندگی کو ہم چلاتے ہیں۔ لہذا فرمایا وَجَعَلْنَا آیَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً، اور ہم نے دن کی نشانی کو روشن بنایا، لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ، تاکہ تم دن میں اپنے رب کے فضل کو تلاش کرو، اپنے رب کے فضل کو تلاش کرو۔ کیا مراد ہے اپنے رب کے فضل سے؟ کہا کہ روزی کو تلاش کرو۔ کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دن اس وجہ سے عطا فرمایا کہ آدمی دن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی روزی کو تلاش کرے، اور اللہ رب العزت اس حلال اور پاکیزہ روزی کو کیا کہہ رہا ہے؟ اپنا فضل کہہ رہا ہے، کہ فضل ایک بہت وسیع معنی رکھتا ہے، کہ اللہ رب العزت کا فضل بہت اونچی چیز ہے۔ اللہ رب العزت یہاں پر دن میں روزی کمانے کو اپنے فضل سے تعبیر کرتا ہے، اور یہ بتلاتے ہیں کہ دیکھو تمہارا رزق تو متعین ہے، لیکن تم کو تلاش کرنا پڑے گا۔ اللہ نے روزی متعین کی ہے، لیکن اس کے لیے مشقت ہے، اس کے لیے محنت ہے، اس کے لیے جد و جہد ہے، اس کے لیے کوشش ہے۔ کہا کہ جو کوشش کرے گا، محنت کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس کے مقدر کی روزی عطا فرمائیں گے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قبضے میں رکھی ہے۔ لہذا فرمایا لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ، تاکہ تم اپنے رب کے فضل کو تلاش کرو، وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، اور تاکہ تم اس کے ذریعے سے سالوں کے عدد اور مہینوں کے حساب کو جانو۔ کہا کہ یہ دن رات کا آنا جانا، اسی سے ہفتے طے ہوتے ہیں، اسی سے مہینے طے ہوتے ہیں، اسی سے سال طے ہوتے ہیں، اور انسان کی زندگی گزرتی ہے۔ اگر یہ رات دن کا نظام نہ ہو تو نہ دن بنے، نہ رات بنے، نہ ہفتہ بنے، نہ مہینہ بنے، نہ سال بنے، نہ برس گزرے۔ کہا کہ انسان کا نظام مختل ہو جائے، انسان کو پتہ ہی نہ چلے کہ کیسے چلنا چاہیے اور کیا کرنا چاہیے، کچھ پتہ ہی۔ یہ اللہ نے نظام بنایا، اوقات متعین کیے، سورج کی تپش، سورج کی گرمی، اوقات کی تعین، کہا کہ آسانیاں کر دی گئی کہ اتنے بجے، تاکہ سامنے والے کو بھی پہنچنے میں آسانی ہو، اور جس جگہ آدمی کو جانا ہے وہ وہاں پر پہنچ جاوے۔ ورنہ اگر کوئی وقت متعین نہ ہوتا اور سامنے والا اتنا کہہ دیتا بھائی دوپہر میں آنا، تو دوپہر تو جو ہے وہ 11 ساڑھے 11 سے لے کر 4 بجے تک کو رہتی ہے، تو آدمی کب جاوے گا اور کیسے جاوے گا؟ کہا کہ اللہ نے یہ نظام بنایا کہ تم اس کے اوقات کو معلوم کر کے اپنی زندگیوں کے اندر ترتیب لاؤ۔ شریعت ترتیب چاہتی ہے، اسی وجہ سے نمازوں کے اوقات رکھے ہیں کہ ہم اپنی زندگیوں کو ترتیب دیں۔ لہذا انسان کے کھانے کا وقت بھی طے ہو،
انسان کے سونے کا وقت بھی طے ہو، نمازوں کا وقت بھی طے ہو، کاروبار کا وقت بھی طے ہو، یہ سب شریعت کا مقصد ہے۔ ہمارے یہاں کہا کہ جو ہے ولا ابالی نہیں کہ جب جی میں چاہا، جب جی میں آیا تب سوئے اور جب جی میں آیا تب اٹھے، کہا کہ ایسا نہیں کہ جب جی میں آیا تو کھایا اور جب جی میں آیا تو نہیں کھایا، جب جی میں آیا تو نماز پڑھی، جب جی میں آیا تو نہیں پڑھی۔ کہا کہ نہیں، انسان کی زندگی ترتیب سے ہو، اس کا کھانا بھی ترتیب سے، اس کا سونا بھی ترتیب سے، اس کا اٹھنا بھی ترتیب سے، اس کی نمازیں بھی ترتیب سے اور اس کا کاروبار بھی ترتیب سے۔ کہا کہ کاروبار کو بھی ترتیب دی گئی ہے کہ وقت کو طے کر کے کاروبار کیا جائے۔ ایسا نہیں کہ کاروبار میں لگا ہے تو کہا کہ 18 گھنٹے تک کاروبار ہی کرتا رہے۔ کہا کہ نہیں، جس طرح اللہ کے حقوق ہیں اسی طرح اللہ کے بندوں کے بھی حقوق ہیں۔ اپنے بیوی اور بچے ہیں تو ان کے بھی حقوق ہیں، ان کی بھی ادائیگی اس کے لیے ضروری ہے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے دن اور رات کو طے کیا، وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ، تاکہ تم اس کے ذریعے سے سالوں کے عدد کو اور مہینوں کے حساب کو طے کرو۔ یہ دن رات نہ ہوتے تو نہ سالوں کا عدد متعین ہوتا، نہ مہینوں کا حساب متعین ہوتا۔ اب اندازہ لگاؤ کہ اگر سالوں کا حساب ہماری زندگیوں سے نکال دیا جائے، یا مہینوں کا حساب نکال دیا جائے، یا ہفتے کا حساب نکال دیا جائے، تو آدمی کی زندگی کیسی ہو جائے؟ یہ جمعہ ایک ایسی چیز ہے کہ انسان کو اپنی زندگی کے اندر احساس پیدا کرتی ہے کہ ہاں ایک ہفتہ گزر گیا پتہ بھی نہیں چلا، ایک ہفتہ گزر گیا پتہ بھی نہیں چلا۔ رمضان آتا ہے تو احساس ہوتا ہے کہ رمضان آ گیا، 11 مہینے چلے گئے پتہ بھی نہیں چلتا۔ لوگوں کی زندگیاں ایسی ہو گئی کہ اگر یہ رمضان نہ رکھے ہوتے، یہ جمعہ نہ رکھا ہوتا، روزانہ کا روٹین ہوتا، تو آدمی 60 سال کا ہو جاتا نا، اس کو پتہ نہ چلتا کہ میں 60 سال کا ہوں گا۔ ایسی زندگی آدمی کی گزر جائے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنوں کو، ہفتوں کو، مہینوں کو رکھا تاکہ آدمی چوکنا رہے، اپنے مرنے کو یاد کرے، اپنے گزرے ہوئے دنوں کو یاد کرے، اور زندگی کی جو روش ہے تاکہ اس کو سمجھ کر اپنی زندگی کو صحیح بناوے۔ اسی وجہ سے فرمایا کہ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا، اور ہم نے ہر چیز کو تفصیل سے پیدا کیا کہ دن اور رات نہیں، اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جس کو ہم نے تفصیل سے پیدا کیا۔ کہ سورج اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہے وہ قدرت کی نشانی ہے، چاند اللہ کی قدرت کی نشانی ہے، ہوائیں اللہ کی قدرت کی نشانی ہے، سمندر اللہ کی قدرت کی نشانی ہے، آسمان سے گرنے والا بارش کہا کہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کلام پاک میں ان سب چیزوں کو ذکر کر کے یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ اپنے اس رب کو پہچانو جو طاقتور ہے، کہ تم رات نہیں لا سکتے، تم دن نہیں لا سکتے۔ اور یہاں پر رات اور دن کو ذکر کر کے یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بتلانا چاہتے ہیں کہ یہ تو ایک ظاہری سبب ہے، رات اور دن ایک ظاہری سبب ہے، ایک باطنی سبب بھی ہے کہ جو قلب سے تعلق رکھتا ہے۔ یعنی رات یہ گناہوں کی اندھیری ہے، اور دن کہا کہ عبادتوں کا نور ہے۔ کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے رات اور دن کو رکھا ہے، کہا کہ اسی طرح آدمی کے قلب کے اندر کہا کہ اندھیرا اور نور وہ بھی رکھا ہے۔ لہذا جو آدمی اپنے آپ کو عبادتوں کے اندر رکھے گا، اللہ اس کے دل کو منور کرے گا، نورانی کرے گا۔ اسی لیے حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ قیامت کے دن جب آدمی کے پل صراط پر سے گزرنے کا وقت ہوگا تو وہاں اندھیرا ہوگا، کچھ نہیں ہوگا، اور ایمان والے ہوں گے۔ کہا کہ ایمان والوں کے آگے اللہ ایمان کی روشنی نکالے، ایمان کی روشنی نکلے گی۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ ذکر یعنی سبحان اللہ آدمی کے دائیں ہوگا، الحمدللہ آدمی کے بائیں ہوگا، اور لا الہ الا اللہ آدمی کے آگے ہوگا۔ یہ نور ہوگا، کافر مشرک اللہ کے نافرمان اس نور کو دیکھ کر دوڑیں گے اور یوں کہیں گے کہ ہم کو بھی تمہارے ساتھ لے چلو تاکہ تمہارے نور کی وجہ سے پل صراط ہم بھی پار کریں، پل صراط ہم بھی پار کر لیں۔ تو یہ مومنین کیا کہیں گے؟ قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، ارے پیچھے جاؤ اور پیچھے جا کر نور تلاش کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تو نور ایمان والوں کو دیا ہے، لہذا ایمان والا اس نور کے ذریعے سے پار ہوگا۔ تو لہذا آدمی کی زندگی جب نورانیت والی ہوگی تو میدان حشر میں قیامت کے دن پل صراط پر سے گزرنے کے وقت جو نور کی ضرورت ہوگی وہ نور اس کے ساتھ ساتھ چلے گا اور جو ہے وہ پل صراط سے بجلی کی طرح پار ہوگا۔ اس لیے کہ روایتوں میں ذکر کیا ہے کہ بعض لوگ وہ ہوں گے، ایک بات تو یہ ہے کہ ہر انسان
آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والا، چاہے وہ نبی ہو، چاہے ولی ہو، چاہے قطب ہو، ابدال ہو، ہر ایک کو پل صراط پر سے گزر کر جانا، کوئی اس سے خالی نہیں۔ لیکن روایتوں میں ذکر کیا گیا کہ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پل صراط پر سے گزریں گے، جو بال سے باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہے۔ لہذا حضور علیہ السلام جس طرح بجلی جاتی ہے تاکہ اس طرح بجلی کی طرح پار ہو جائیں گے، اور روایتوں میں ذکر کیا ہے کہ بعض لوگ گھوڑے کی سواری کی طرح، یعنی جتنا تیز گھوڑا دوڑتا ہے اس طرح پل صراط سے پار ہوں گے، بعض لوگ اونٹ کی سواری کی طرح پل صراط سے پار ہوں گے، بعض لوگ تیز ہوا کی طرح پل صراط پر سے پار ہوں گے، اور بعض لوگ وہ ہوں گے جو گرتے پڑتے لٹکتے اٹکتے آہستہ آہستہ جو ہے پل صراط پر سے پار ہوں گے، اور جن کے حق میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم مقدر کی ہے، کہا کہ وہ اس میں گر جائیں گے، پل صراط پر سے پار نہیں ہو سکیں گے۔ تو لہذا وہاں نور کی ضرورت پڑے گی کہ جس طرح اللہ نے یہاں دنیا کے اندر دن کو نورانی بنایا، رات کو اندھیرا بنایا، تاکہ ہمارا قلب بھی ایسا نورانی بنے کہ ہم گناہوں کی، معصیت کی، اللہ کی نافرمانی کی اندھیروں سے اپنے آپ کو نکال کر کہا کہ نور میں لاوے، روشنی میں لاوے۔ اسی وجہ سے حضرت عامر ابن ربیعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب رستم کے دربار میں گئے تھے تو انہوں نے رستم کے سامنے جو تقریر کی تھی اس میں یہی کہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی ہستی ہے جنہوں نے ہم کو دنیا کی اندھیریوں سے نکال کر دین کے اجالے میں لائے، کہ دنیا کے اندھیریوں سے ہم کو نکال کہ آج آدمی گناہوں کے اندھیرے میں ہے، تاکہ دین اس گناہوں کے اندھیرے سے نکلنے کا ذریعہ ہے، اللہ کی معرفت اس گناہوں سے نکلنے کا ذریعہ ہے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کے ذریعے سے یہ بھی سمجھانا چاہتے ہیں کہ جس طرح تم دن کو پسند کرتے ہو، روشنی کو پسند کرتے ہو، اندھیرے سے گھبراتے ہو، کہا کہ اسی طرح قیامت کے دن بھی تم کو ایک نور کی ضرورت پڑے گی، ایک روشنی کی ضرورت پڑے گی، اور وہ روشنی اس دن تمہارے اعمال ہوں گے۔ اگر تمہاری زندگیوں کے اندر اعمال اچھے ہیں تو تم اس نور کے ذریعے سے پل صراط کو پار کر جاؤ گے، اور اگر تمہاری زندگیوں کے اندر اعمال اچھے نہیں ہیں تو اندھیرے میں ڈرتے ڈرتے پل صراط پر سے گزرنا پڑے گا۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا، اور ہر چیز کو ہم نے تفصیل سے پیدا کیا۔ یہ دن رات ہم نے اس وجہ سے پیدا کیے ہیں تاکہ تم اپنی اللہ کی نشانیوں کو پہچانو اور پہچان کر اس کو زندگیوں میں اتارو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت صحیح معنی میں اس کی قدرت کی نشانیوں کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا